نصیب کا بدلنا بھی تو نصیب ہی ہوتا ہے۔ دعاؤں سے کیا ہے جو نہیں مل سکتا؟ سچی لگن سے ڈھونڈنے والے تو اللہ کو بھی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل آ جائے تو یہ سوچ کر شکر ادا کیا کرو کہ وہ تمہیں بھولا نہیں ہے۔ اسی طرح ہی صحیح مگر وہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ جنہیں پسند نہیں فرماتا انہیں وہ سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ دنیا کے میلے بھی تو جمیلے ہیں، آج سمجھ نہیں آتی مگر وقت سب سمجھا دے گا۔ کیا ہو سکتا ہے ایسا کہ تم پکارو اور اللہ جواب نہ دے؟ تم اس سے مانگو اور وہ انسنا کر دے۔ اسے تو بن بتائے بھی سب خبر ہوتی ہے۔ اگر وہ کچھ دینے میں دیر لگا رہا ہے تو یقین جانو وہ تمہارے لیے واقعی بہتر نہیں ہے۔ اس کا نہ دینا بھی کوئی مصلحت ہے۔ تمہیں تو یہ بعد میں پتہ چلے گا مگر اسے پہلے سے معلوم ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آئے تو فیصلے اللہ کے سپرد کر دینا بہتر ہے۔ اللہ دعاؤں کو تمہارے دل کا حصہ بنانے سے پہلے تمہارے نصیب کا حصہ بناتا ہے۔ تم سوچتے ہو کہ مقدر تو پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے تو پھر دعائیں کیا کر سکتی ہیں؟ لیکن کیا تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ دعائیں بھی تو نصیب سے ہی ملتی ہیں؟ اگر نصیب مقرر ہے تو دعائیں بھی تو اسی نصیب میں مقرر کی گئی ہیں۔ وہ دعائیں جنہیں آج تمہاری زبان بار بار دہرا کر بھی تھکتی نہیں ہے، ان دعاؤں کو اللہ نے تمہارے لیے تبھی چن لیا تھا جب وہ تمہارے علم بھی نہ تھی۔ اگر نصیب کا لکھا ہوا ہر حال میں ملنا لازم ہے تو پھر نصیب میں لکھی دعاؤں کا ملنا کیوں نہیں؟ جب مانگنے کی توفیق مل گئی ہے تو پھر اجر کی فکر کیسی؟ جب مانگی ہوئی چاہتوں میں دینے والے کی رضا شامل ہو تو معجزے خود ہی اپنا راستہ بنا لیتے ہیں اور تم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ نے بے وجہ تھوڑی نہ تقدیروں میں دعاؤں کے حصے مخصوص کر رکھے ہوتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ تمہاری رضا کو ہی اللہ تمہارا مقدر بنا چکا ہو مگر اس کا تمہیں ملنا دعاؤں کے بعد ہی لکھا ہو۔ زندگی ان کی بھی گزر جاتی ہے جو ہنس کے گزارتے ہیں اور ان کی بھی جو روتے ہوئے گزارتے ہیں۔ بات آپ کے ہنسنے یا رونے کی نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ کہیں کوئی آپ کی وجہ سے تو رونے پر مجبور نہیں ہوا۔ خود چاہے ہنس کے گزارے یا رو کے، کسی دوسرے کی آنکھ میں نبی کا سبب اپنی ذات کو بھی مت بننے دیجیے۔ بس یہ سوچیں کہ اللہ اپنے ہر بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ کسی کو وہ اذیت نہ دیجیے گا جو اس سے برداشت بھی نہ ہو سکے، ورنہ آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ کچھ بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے راضی ہونا ہوتا ہے، جب اس نے کن فرمانا ہوتا ہے، تبھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ کر مجھے منائے اور میں اس کی ہر مانگی ہوئی دعا پر راضی ہو جاؤں۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خود تمہارا انتخاب کرتا ہے، ورنہ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر وہ توفیق بھی نہیں دیتا جو اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے اور اس کے فیصلوں پر صبر نہیں کرتے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ میں اب بھی دعا کی تڑپ ہے اور اسی تڑپ سے آپ وہ سب حاصل کر سکیں گے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، کیونکہ اللہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ دھتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے۔
اور دعائیں نہ عرش سے واپس جاتی ہیں اور نہ رد کی جاتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ ہر التجا کو سنتا ہے جو منہ سے کہہ دی جاتی ہے اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی کہہ نہیں پاتے۔ بس کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محنت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کے صلے ہمیں ہماری وہی من پسند چیز بہتر بنا کر واپس عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ اس محبت کو کبھی ادھورا نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی نہ ہو، جس کا تعلق پاکیزگی سے ہو، جس کے لیے انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہمیں ہم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، تبھی تو محبت اس تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں ملا تو تھوڑا صبر رکھو، کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور مناؤ اسے، تاکہ وہ تم سے اور بات کر سکے، تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے سکے اور تمہیں مطمئن کر سکے۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، دعا مانگی ہی اسی لیے جاتی ہیں کہ وہ قبول ہوں، اور وہ قبول ہوتی بھی ہیں، لیکن وقت پر بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے، پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے نہ ہی انتظار کرتا ہے۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہیں تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ ہمارا کام تو تھا مانگنا، دینا نہ دینا تو میرے رب کا کام ہے۔ اگر اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہوگا۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے اس آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں سن نہیں رہا؟ تم نے اپنے انتخاب کا نتیجہ دیکھ لیا، تم نے اپنی منمانی کر کے ہر شخص کی ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی، تم نے خدا کی نافرمانی اور اپنی ضد سے یہ تکلیف خرید لی، تو اب اللہ کے انتخاب کا انتظار کرو۔ جو تحفہ، جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے، اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتے ہیں۔ اس شخص کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے، جو تمہیں اپنی محبت سے یہ سکھائے گا کہ ہر شخص ایک جیسے نہیں ہوتے، جس کو دیکھ کر تمہارا سر سجدہ شکر سے نہیں اٹھے گا، جس کو پا کر تم آسمان کی جانب نظر دوڑاؤ گے اور کہو گے کہ میں ہی نادان تھا، میں ہی نافرمان تھا۔ مگر اللہ تب بھی رحیم تھا اور اب بھی رحیم ہے۔ جن تکلیف دہ مرحلوں سے گزر کر تم یہاں تک آئے ہو، ان سے اگر کوئی اور گزرتا تو کب کا مر چکا ہوتا۔
جن سسکیوں کے بعد تم آج مسکرا رہے ہو، اس مسکراہٹ کی شدت کا اندازہ اگر کسی کو ہو جائے تو اس کی سوچ دنگ رہ جائے۔ میں نہیں جانتی کہ کبھی تمہیں کسی نے یہ بات کہی ہوگی یا نہیں، مگر یقین کرو تم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں، تم سے زیادہ صابر کوئی نہیں۔ تمہارے ضبط کی مثال تو یہ ہے کہ تمہاری سانسوں کا سلسلہ اب تک بحال ہے۔ تم موت چن سکتے تھے مگر تم نے زندگی کو چنا، خدا کی دی گئی سانسوں کی لاج رکھی۔ تم گرے تو تھے مگر پھر تم نے خود کو سنبھالا، خود کو جینا سکھایا۔ تم تنہا نہیں ہو، یہاں ہم سب ایک ہی منزل کے مسافر ہیں، راستے مختلف ہیں بس، مگر آج جہاں تم ہو سکتا ہے وہاں کل میرا مقدر ہو، اور جہاں میں ہوں ہو سکتا ہے وہ تمہارا مستقبل ہو، اور جہاں تم نے اتنا سفر طے کر لیا وہاں یہ بھی طے کر لو گے۔ جو یقین تمہیں یہاں تک لے آیا ہے وہی آگے بھی لے کر جائے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور مہکتا چہکتا ہوا موسم پھر سے لوٹ آئے گا۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا، اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے۔ چیزیں خود ٹھیک کرنے سے جب ٹھیک نہ ہوں تو ان کو سجدوں میں چھوڑ آیا کرو اور دعا کیا کرو۔ ہر چیز کا حل دعا ہی تو ہے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اللہ سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں، تو یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہماری امیدوں کو ہمارا یقین بنا دیتا ہے۔ لائف میں ایسا پارٹ آتا ہے کہ لگتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب ایک چیز کو کھویا ہے تو شاید میں نے ہر چیز کو کھو دی ہے۔ اس حالات میں اپنے رب کی رحمت کو نہ بھولنا۔ سب کچھ ہے، رب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے اور صرف رب ہے تو اور کیا چاہیے۔ اگر تم رب کو چاہتے ہو اور ساتھ ساتھ اپنی خواہشات بھی پوری کرنا چاہ رہے ہو تو شاید تم رب کو نہیں چاہتے۔ رب کو چاہنا اور رب کی چاہت کو اپنی چاہت بنانا، سب کچھ اس کی رضا میں قربان کر دینا، اس کی رضا میں راضی ہونا ہی تو ہوتا ہے۔ بس اپنے یقین کو مضبوط رکھو۔ کبھی جب ذہن میں وسوسے تنگ کرنے لگے یا ذہن میں عجیب خیالات آنے لگیں تو آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لے کر ادب کے ساتھ اللہ کو پکارنا، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ جو اپنی ضد کی دھن میں رہتے ہیں وہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ سکون تو اسی کو ملتا ہے جس کو وہ اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کو تسلیم کر لے وہ اس کی رضا کو بھی پھر مان لیتا ہے۔ کون کن مرحلوں سے گزر کر اس تک آیا ہے وہ یہ جان لیتا ہے۔ بس ایک وہی تو ہے جو نصیب ایک دعا سے موڑ دیتا ہے۔ زمانے کی کھڑی کی گئی ساری دیواروں کو پل میں توڑ دیتا ہے۔ جہاں پہ خواب ٹوٹے وہیں سے پھر اس کو جوڑ دیتا ہے۔ جو زندگی سے بیزار ہو اس میں صبر کا ورد پھونک دیتا ہے۔ جس چیز میں خدا کی چاہت نہ ہو وہ تمہیں بھی اس چیز میں تھکا دیتا ہے، اور جس چیز کو تم سے جوڑنا ہو اس پر کن کو فیاکون سے ملا دیتا ہے۔ دعا وہ پہلا اور آخری ایسا معجزہ ہے جس سے وہ پل میں نصیب کی لکیروں کو یا تو ملا دیتا ہے یا جو اچھا نہیں اسے تمہارے دل سے نکال دیتا ہے۔ تم ہی دوڑتے رہتے ہو، کبھی اس کے پیچھے کبھی اس کے پیچھے، وہ تو انتظار کرتا ہے۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے
وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی سمجھ نہیں پاتے ہو، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا، جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں؟ تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پر چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا، جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ بھروسہ رکھو، اب جو بھی ہوگا بہت بہترین ہوگا انشاءاللہ۔